کی میٹنگ کے لیے تشریف لائے ہیں۔ حالیہ دنوں میں جو پاکستان میں طوفانی بارشیں ہوئی ہیں اور جو دریاؤں میں جو طغیانی آئی ہے، اور خاص طور پر کے پی میں جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے اور جو فلیش فلڈز آئے، اس سے بے پناہ جانی نقصان ہوا ہے اور مالی نقصان ہوا ہے۔ ابھی ہم 2 دن پہلے گئے تھے بنیر میں، اور وہاں پر بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اسی طرح سوات میں، سوابی میں، مانچیرا میں، شانگلہ میں، اور اس حوالے سے وفاقی حکومت نے مل کر صوبائی حکومتوں سے بھرپور اس میں ہاتھ بٹایا ہے اور بھرپور خلوص کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اس میں ہمارے جو وزیر منسٹر آف پاور لغاری صاحب، منسٹر آف کمیونیکیشن خان صاحب، اور سیکرٹریز، اور اس کے علاوہ انفارمیشن منسٹر نے پوری طرح جو یہ کاوشیں ہوتی رہیں اس کو اجاگر کیا۔ چیئرمین این ڈی اے میں نے وہاں پر جو امدادی سامان جو بھجوایا، اور امیر مقام صاحب کی وہاں پر لیڈرشپ میں بے پناہ کام ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے، وزراء نے، سیکرٹریز نے، اور اس کے علاوہ جو متعلقہ جو آفیشلز ہیں، چیئرمین این ڈی اے میں نے جو اس میں کاوشیں کی ہیں، میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں۔ مگر یہ کام ابھی جاری ہے۔ ریسکیو ایفرٹس آلموسٹ مکمل ہو گئیں، ریلیف ایفرٹس اور ریہیبلیٹیشن جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا۔ میں نے جو پہلی جو ٹرانچ ہے کمپنسیشن جن کے پیارے چلے جائیں دنیا سے، تو ان کے لیے تو یہ کمپنسیشن بے معنی ہو جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے دنیا میں رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، اور بچوں کا پیٹ پالنا ہے، تعلیم دینی ہے، ان کو علاج معالجہ اور کاروبار، ملازمت جو بھی ہے، تو یہ تو جب تک زندگی ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ہمیں اپنا تعاون کرنا ہے، اور ہمارا جو پوری خلوص کے ساتھ بغیر کسی سیاست کے ہمیں یہ کام جاری رکھنا ہوگا جب تک کہ یہ اپنے اختتام پر نہیں پہنچتا۔ اس حوالے سے افواج پاکستان نے بھرپور اس میں اپنا حصہ لیا اور لے رہے ہیں۔ میرے ساتھ سپہ سالار میرے ساتھ تھے جب ہم بنیر گئے، وہاں پر ہم نے پریزنٹیشن لی صوبائی حکومت سے اور وفاقی حکومت، اور پھر خود کو کمانڈر پشاور نے ایک بڑی بھرپور پریزنٹیشن دی، اور سپہ سالار اس کام کے لیے خود لیڈ کر رہے ہیں، اور افواج پاکستان نے، پاکستان آرمی نے جگہ جگہ پہنچ کر، مشکل ترین علاقوں میں پہنچ کر انہوں نے وہاں پر لوگوں کو ریسکیو کیا، وہاں پر ان کو نکالا پانی سے، ہیلی کاپٹر استعمال ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشترکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ مل کر ہم یہ کام جاری و ساری رکھیں گے۔ لیکن سب سے بڑھ کر جو اصل بات وہ یہ ہے کہ اس میں یہ 2022 میں بھی آفت آئی، اور بڑی شدید آفت آئی۔ اس وقت سندھ اس کا سب سے بڑا نشانہ تھا، اور بلوچستان اس کا نشانہ تھا، اس کے بعد درجہ بدرجہ کے پی، اور پھر پنجاب میں 1-1.5 ضلع تھے جنوبی پنجاب میں، اور سندھ میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی تھی۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اتنی تباہی کے باوجود صرف 100 اموات ہوئیں، اور اس مرتبہ ٹوٹل پاکستان میں 700 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، اور صرف کے پی میں 400 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہاڑوں سے وہ بڑے بڑے پتھر اور درخت
پانی کے ساتھ ایک اسپیڈ کے ساتھ چلے آ رہے ہوں تو کون ٹھہر سکتا ہے اس کے آگے. اور آنن فانن، یعنی ان کو یہ بھی ٹائم نہیں ملا وہ جا کے بیچارے اپنے بچوں کو لے کے، جن کو موقع ملا وہ ان کی جانیں بچ گئیں، لیکن جن کو موقع نہیں ملا تو ان کو دیکھتے دیکھتے آنن فانن وہ اللہ کے پیارے ہو گئے. تو یہ وجہ ہے کہ 2022 میں معاشی نقصان بے پناہ ہوا، لیکن جانوں کا جو ہے 100 تھا، اس دفعہ 700، جس میں 400 سے زائد کے پی میں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کلائمیٹ چینج کی جو ذمہ داری ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور اس میں کوئی سستی یا کسی قسم کی کمپلیسنسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو باقی جو ادارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، منسٹریاں جڑی ہوئی ہیں، ان کو بھی اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالنا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ 3 دن پہلے کراچی میں ایک انتہائی تباہ کن بارش ہوئی ہے. چیف منسٹر سندھ سے بھی بات ہوئی فون پہ، ان سے میں نے اظہار ہمدردی کیا. بلاول بھٹو صاحب سے میرا رابطہ ہوا. اسی طرح جی بی میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں خود وہاں پر گیا تھا گلگت بلتستان. وہاں پر ہمارے وفاقی وزراء نے، سیکرٹریز نے بہت کام کیا ہے، اور وہ کام ابھی بھی جاری و ساری ہے. لیکن یہ ہماری سب کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جسے ہمیں نبھانا ہے. اور آخری بات اس حوالے سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کب تک صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت ان چیزوں کی کمپنسیشن دے گی جو کہ بالکل غیر قانونی طور پر جو تعمیر کی گئیں. 2022 میں نے خود یہ آنکھوں دیکھا حال میں بیان کر رہا ہوں آپ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. میں بہت جلد ایک میٹنگ میں بلانے والا ہوں جہاں پر ہم بات کریں گے کہ یہ جو دریا کے اندر جو کنسٹرکشنس ہیں، چاہے وہ ہوٹلس ہیں، چاہے وہ ریسٹورنٹس ہیں، چاہے وہ گھر ہیں، کہ جناب خوبصورتی ان کو دکھانی ہے. بھئی یہ خوبصورتی قیامت خیز خوبصورتی چاہیے آپ کو، یا وہ خوبصورتی چاہیے جہاں پر انسانی جانیں جو ہیں وہ ممکن حد تک ان کو بچایا جائے. تو وہ جو قوانین ہیں، وہ جو یہ فارمر چیف منسٹر بھی یہاں پر تشریف فرمائے ہیں کے پی کے، ان کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ گلیات وہ علاقے تھے جہاں پر کوئی ایک درخت نہیں گرا سکتا تھا. آج آپ گلیات چلے جائیں، بخدا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اتنی کٹائی ہوئی ہے، اتنی کٹائی ہوئی ہے. وہاں پر پلازے بن گئے، وہاں پر گھر بن گئے. یہ تباہ کن حالات جو کہ ایک قدرتی آفت ہے، اس کے ساتھ مین میڈ ڈیزاسٹر جو ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں مل کر بیٹھنا ہوگا، اس کے اوپر ہمیں سوچ بچار کرنی ہوگی. میں بہت جلد ایک آل پاکستان بیسس پہ ایک میٹنگ بلانے والا ہوں انشاءاللہ. یہ سارے ایشوز وہاں پر ہم ریز کریں گے. میں ختاماً اس موضوع کے حوالے سے میں سردار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں. جو لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے ان کے دعائے مغفرت.